إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وديناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، اللہ کی تعریف اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے بعد ہمارے اور آپ کے پاس سے ابھی ایک مہینہ جو رمضان المبارک کے مہینے سے موسوم ہے آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ میں ہمارے پاس سے گزر گیا۔ الہ العالم سے دعا کریں کہ الہ العالمین اس مبارک مہینے کے اندر، خیر و برکت والے مہینے کے اندر، توبہ اور استغفار والے مہینے کے اندر جو بھی ہم نے نیک کام کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور جو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے درگزر فرمائے، معاف کرے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے توبہ اور استغفار کے حوالے سے کچھ چند باتیں رکھی تھی۔ آج میں توبہ اور استغفار کے حوالے سے بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی ذات ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسا الہ نہیں ہے۔
اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی آپ اپنے گناہ کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مومن مردوں کے گناہ کی اور مومن عورتوں کے گناہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے لیے بھی اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیجئے اور دوسروں کے حق میں بھی دعا کیجئے۔ اس سے پتہ کیا چلا، جہاں آدمی اپنے لیے اپنے حق میں دعا کرے وہیں پر اس کو چاہیے کہ اپنے ماں بہن بھائی پڑوسی رشتہ دار قبیلے کٹم قوم اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم صادر فرمایا، یہ حکم کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ دیکھیے ایک روایت کے اندر ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی، بے شک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کی خصوصیت بتلائی ہے، یہ گناہ کی خصوصیت ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ سا دھبا، ایک سیاہ سا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، بس اگر وہ اس گناہ سے توبہ اور استغفار کر لے، توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کے حضور آ کر کے اللہ کے سامنے استغفار کر لے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو جو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطے کی شکل میں پڑ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اب گناہ کی ایک خصوصیت بیان کی ہے، لیکن وہی بندہ اگر گناہ کے اوپر گناہ کیے جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ کیے جاتا ہے، تو اس گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے اور اس کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، پورے دل کے اوپر جو ہے چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پورے دل کے اوپر وہ چھا جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ گناہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو جب وہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے تو پھر اسے نیکی کی طرف توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، دیر نہ کرے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ یہ گناہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر اس سے توبہ نہ کیا گیا تو انسان کے پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ گناہ اور توبہ اور استغفار، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد علی
بن ربیہ رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پر گیا. ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پر گیا. جب میں ان کے گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک گھوڑے کو ان کے لیے لایا جا رہا ہے. ایک گھوڑے کو لایا گیا اور حضرت علی نے اس گھوڑے کے رکاب کے اوپر, جس کے اوپر پیر رکھ کر کے گھوڑے کے اوپر چڑھا جاتا ہے, حضرت علی اس کے رکاب کے اوپر اپنے پیر کو رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ. اللہ اکبر. ہمیں اور آپ کو بھی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے. بسم اللہ کہا اور جب اس کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد کہا الحمدللہ. جب پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا. مطلب جانتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا اے اللہ اس سواری کے اوپر جو ہم سوار ہو گئے ہیں تیرے نام سے اس سواری کے اوپر سوار ہو گئے اور تیری توفیق سے اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ. الحمدللہ کہا تو کہا کہ اللہ تیری توفیق ہمارے ساتھ میں ہے, تیری رحمت اور تیری مغفرت تیری توفیق ہمارے ساتھ میں ہے, تب جا کر کے اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اس کے بعد میں جب سواری چلنے لگی تو ہم اور آپ جب سواری چلتی ہے سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر ھذا لنا کنا لہ مقرنین. اللہ اکبر. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. جب سواری چل پڑتی ہے تو یہ سواری پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. حضرت علی نے بھی اس دعا کو پڑھ لیا. اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تین مرتبہ کہا. اس کے بعد میں اپنے زبان سے یہ کلمات کہے اللہ اکبر. دیکھیں کون سے کلمات کہے؟ سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے. یہ کلمات پڑھے اللہ تیری ذات پاک ہے. انی قد ظلمت نفسی, بے شک گنہگار میں ہوں. اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ گنہگار میں ہوں. فاغفر لی ذنبی, اے اللہ تو میرے گناہ کو بخش دے. گنہگار میں ہوں, تو میرے گناہ کو بخش دے. لا یغفر الذنوب الا انت فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اس لیے کہ گناہ بخشنا یہ تیرا کام ہے, تیرے علاوہ اور کوئی گناہ کو نہیں بخش سکتا. اللہ اکبر. یہ کلمات پڑھ لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کے آپ کے شاگرد جو علی ابن ربیہ تھے وہ پوچھنے لگے امیر المومنین کیا بات ہے, آپ سواری پر بیٹھے, سوار ہوئے, دعائیں پڑھے اور پھر مسکرائے. مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے شاگرد, جانتے ہو ایک دفعہ جیسے تم میرے ساتھ میں ہو ایسے ہی میں ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا. آپ سواری پر سوار ہوئے, بسم اللہ کہا اور ویسے ہی کیا جیسے ہم نے کیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اللہ اکبر. یہ اسوہ ہے اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا اس پر عمل ہے. جیسے جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا ویسے ویسے ہم نے کیا ہے. اللہ کے نبی اس جگہ پر آ کر کے ان کلمات کے بعد مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرایا. اور جانتے ہو کیوں مسکرایا؟ جیسے تم نے پوچھا ہے کہ تم کیوں مسکرائے, ایسے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں.
तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था, अले जब बंदा कोई गुनाह करता है, जब बंदा कोई गुनाह करता है और अल्लाह तबारक व तआला से कहता है फग़फिर ली ज़म्बी, ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाह को बख्श दे, मैं गुनहगार हूं। जब बंदा अल्लाह से कहता है फग़फिर ली ज़म्बी, मेरे गुनाह को बख्श दे, तो अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है। अल्लाह जिस अर्श के कुर्सी के ऊपर मुस्तवी है, अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला वहां मुस्कुराता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह वहां मुस्कुराता है। जब बंदा कहता है अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, तो अल्लाह तबारक व तआला वहां मुस्कुराता है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जब गुनाह होने के बाद अल्लाह से आदमी रुजू करता है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने गुनाह और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुनाह को बख्श देता है। इसलिए हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को अपने बिल्कुल करीब कर लेगा और करीब कर लेने के बाद उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला पर्दा डाल देगा, उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल देगा, उसके ऊपर पर्दा डाल देगा। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ मेरे बंदे बता तूने फला गुनाह किया था कि नहीं किया था। अब वो बंदा जो अल्लाह के इतने करीब होगा, बिल्कुल करीब कर लेगा, अल्लाह के सामने होगा, अल्लाह उससे सवाल करेगा बता तूने गुनाह किया था कि नहीं किया था। भला बंदा कैसे मुकरेगा? अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा अल्लाह मैंने किया था। अल्लाह कहेगा ये गुनाह किया था कि नहीं किया था। अल्लाह हमने ये गुनाह किया था, इकरार करेगा। तब उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जैसे मैंने तेरे गुनाह के ऊपर दुनिया के अंदर पर्दा डाल दिया था, ऐसे ही आज मैं तेरे गुनाह को माफ करता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अपने बंदे से इस कदर मोहब्बत करता है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी हमारे बाद ऐसे गुनाह है जिसके ऊपर पर्दा डाल देता है, और कल क़यामत के दिन उस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला सिरे से माफ कर देगा। अंदाजा कीजिए। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला उसका नामे अमल उसके दाहिने हाथ में दे देगा। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, और जिसका नामे अमल उसके दाहिने हाथ में दिया जाए, समझ लो कि वो आदमी कामयाब हो गया, वो आदमी कामयाब हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार बहुत जरूरी है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से बड़ी कीमती बात बताई है। इस हदीस को पेश करने के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। छोटी सी रिवायत है, शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह तेरी बुजुर्गी की कसम खा करके कहता हूँ। शैतान कह रहा है, सिलसिला हदीस सहीहा के अंदर ये रवायत मौजूद है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को सही कहा है। शैतान ने कहा तेरी बुजुर्गी की कसम अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा जब तक वो जिंदा रहेंगे, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरह से मैं उनको गुमराह करूंगा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरी जाहो जलाल की कसम खा करके कहता हूं, मैं अपनी इज्जत की कसम खा करके कहता हूं, जब तक बंदा मुझसे अपने गुनाह की तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहेगा, माफी मांगता रहेगा, मैं उसके गुनाह को बख्शता रहूंगा। तेरी ताकत क्या है कि तू मेरे बंदे को गुमराह कर सके और भटका सके? अगर बंदे ने मुझसे तौबा किया गुनाह के बाद, तो मैं उसके गुनाह को बख्श दूंगा। ये शैतान को जवाब दिया है, सही रिवायत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है। मौके को गनीमत समझते हुए, मौके को गनीमत जानते हुए, हमें और आपको हर हाल में
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے جیسا بھی ممکن ہو سکے ہم کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر توبہ اور استغفار کے فوائد کے تعلق سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون.